نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پریس کے سارے دوستوں، آج میں آپ کے پاس حاضر ہوں، مخاطب ہوں۔ بیسیکلی جو آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ کے 3-3.5 سال کی گورنمنٹ ہماری رہی، اس میں جو ہماری گورنمنٹ نے کام کیے، خاص طور پہ میں اپنے حلقے کے حوالے سے بات کروں تو اس سے متعلق دوستوں کو انفارم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے ایک بکلیٹ بھی شائع کی ہے۔ اس میں وہ سارے پروجیکٹس، سارے کام جو 3-3.5 سالوں میں ہم نے کیے ہیں، وہ سارے اس میں نے مینشن کر دیے ہوئے ہیں۔ مینلی اس میں جس کے بعد مجھے خوشی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی مسئلہ تھا میرے حلقے کا، اور اس سے بھی کہنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا، آپ دوستوں کو جیسے معلوم ہے کہ NA39 جو شاید اگلی الیکشن میں NA44 ہوگا، میرے خیال میں KP کا کم از کم پسماندہ ترین حلقہ ہے، اور اس میں جو ترقیاتی کام ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ بہت ہی مایوسی، بہت ہی پسماندگی رہی ہے اس حلقے میں۔ جو مین مسئلہ تھا جو مجھے کنفرنٹ ہوا وہ تھا پینے کے پانی کا۔ میں دیکھتا تھا اپنی کمپین کے دوران میں کہ ہماری بہنیں وہ جا کے پانی کے گھڑے سروں پہ اٹھا کے وہ پانی بھرنے جاتی تھیں 2-2, 4-4, 6-6 کلومیٹر دور سے۔ تو میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اس مسئلے کو انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گا اور اس کو میں حل کروں گا۔ تو اس پہ سب سے پہلے تو میں اس بات کے اوپر میں خوشی محسوس کرتا ہوں الحمدللہ کہ میں نے اپنے حلقے میں جو یہ گھڑا اٹھائے پانی بھرنے والی جو ایک تکلیف تھی، اس سے میں نے اپنی بہنوں کو نجات دلائی ہے۔ اور میں نے یہ اعلان کیا تھا اپنے حلقے میں، جو چیدہ دوست ہماری جو سنگت ہمارے بھائی، ان سے کہا تھا کہ جس بھی گاؤں کی جو گھر ہیں وہ 200 سے زیادہ ہیں، 150 سے زیادہ ہیں، تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں ان کے لیے ٹیوب ویل پینے کے پانی کا میں ارینج کروں گا۔ تو میں نے ان کے لیے پینے کے پانی کے ٹیوب ویل ارینج کیے الحمدللہ تھرو آؤٹ دا کانسٹیچوئنسی۔ اس وقت الحمدللہ اس کے بعد میں خوش ہوں کہ پینے کے پانی کے جو مسئلہ ہے وہ کافی حد تک ہم نے، ہو سکتا ہے ابھی بھی مسائل ہوں گے، لیکن جو مین ایشو تھا اس کو ہم نے ایڈریس کر دیا۔ پھر جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا وہ کنیکٹیویٹی کا تھا، روڈز کا تھا۔ روڈز، بڑے جو روڈز تھے میرے حلقے میں، ایک مڈی کلاچی روڈ ڈی خان، پھر اس کے بعد جو پروا اور چودوان روڈ تھا، اس کے علاوہ جو رمک سے کیڑی مزئی روڈ تھا، یہ بڑے کرونک ایشوز تھے۔ تو اس کے اوپر بڑا ایک پریشر میرے اوپر تھا، الحمدللہ میں نے اس کو انڈرٹیک کیا۔ میں نے یہ روڈ پورے تو نہیں بنائے، لیکن ان روڈوں کے اوپر میں نے کام کیے ہیں۔ کیڑی مزئی کا تو میں اس کے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں الحمدللہ کہ اس کو میں نے مکمل، اس کے اوپر فنڈز ہر چیز میں نے دے دی ہوئے، اس کے اوپر کام بھی شروع ہے، آپ بھائی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ 20 کلومیٹر کا روڈ ہے، وہ میں نے پورا دے دیا ان کو۔ ان کا کرونک مسئلہ یہی تھا، اس ایریا کا جو تھا فتیلی کا، ساتھ میں ریند ہو گئے، منگل ہو گیا، اور کیڑی مزئی اٹسیلف بڑا ایک گاؤں ہے ہمارے اس ایریا میں۔ تو اس کو ہم نے وہ کیا، مکمل کر دیا ہوا ہے، ابھی بلیک ٹاپنگ اس کی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ادھر سے جو چودوان والا جو تھا، سکندر سے چودوان، پروا سکندر اور چودوان، یہ روڈ، اس کے اوپر میں نے کوئی 10 کلومیٹر ہے یا 12 کلومیٹر، وہ میں نے کام آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع ہے، کچھ بلیک ٹاپ بھی ہو گیا ہو۔ اور باقی ماندہ جو روڈ تھا چودوان تک جو رہتا تھا، اس کو ہم نے چلنے کے قابل بنانا تھا۔ لیکن بد نصیبی، بار بار یہ لفظ آئے گا کہ بہت سارے کام ایسے تھے جو ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد کچھ ادھورے بھی رہ گئے، لیکن اس کے بعد سکندر تک اور یہ ایریا جو ہے ہم نے وہ بنا دیا۔ جو ڈی خان مڈی کلاچی روڈ ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں بائی پاس سے لے کے نہر تک، یہ سارا اس وقت بلیک ٹاپ ہو رہا ہے ابھی۔ پھر اس کے بعد اس میں ہم نے کوئی 6-7 کلومیٹر اور اس کو ہم نے ہیندن تک لے کے جانا تھا، کیونکہ پیسوں کی ایک پاسٹی تھی، مشکلات تھیں، تو جتنے پیسے مل رہے تھے اسی کے حساب سے ہم روڈز بنا رہے تھے۔ تو وہ روڈ بھی اس میں پروجیکٹ میں ہے کہ وہ آگے جلد انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے فنڈز ہمارے ٹینور میں ریلیز نہیں ہو سکے تھے۔ تو یہ جو حصہ نہر سے آگے کا تھا، نہر تک تو میں نے بنا دیا، نہر سے آگے والا پھر ہم سے رہ گیا، جس کے ٹینڈر وینڈر بھی ہو چکے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر مسئلہ آ گیا
بجلی کے جو مسائل تھے وابڈا سے ریلیٹڈ، کافی مشکلات ہمارے حلقے میں ویسے بھی پرابلمز بہت ہیں، کیونکہ بجلی مطلب ایسے ہے کہ نہ ہونے کے برابر۔ یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ہاں پرابلم جو ہے پاور تھیفٹ کے بھی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو جہاں ضروری تھا وہ میں نے وہ دی ہیں، اور اس بکلیٹ میں جو میں نے آپ کو دکھائی ہے بھائی کو، اس میں آپ کو ملیں گی ساری اسکیمیں، تو کافی سارے سینکڑوں میں اسکیم ہیں جو ہم نے مکمل کی ہیں۔ بجلی کی اس مد میں نئے گاؤں نئی جگہوں پہ میں لے کے گیا ہوں جہاں پہ 4-3 کلومیٹر 5 کلومیٹر کی بھی ایکسیس تھی، اس کی بھی میں نے پولز دی ہے، اور سارے پورا نظام میں نے ان کو دیا دوستوں کو اپنے حلقے میں۔ ایک جو بڑا مسئلہ تھا وہ ہمارے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے درابن چودوان کا، وہاں پہ جو بجلی کی تاریں تھیں بہت ہی بوسیدہ تھیں، کوئی پتہ نہیں 5 دہائیاں پہلے سے لگی ہوئی تھیں، تو جگہ جگہ سے ان کو اٹیچ کیا گیا تھا، ہر دفعہ وہ گر جاتی تھی، ہوا سے گر جاتی تھی، اور بجلی پھر نہیں ہوتی تھی 2-2 3-3 دن۔ اور جو اس کی الیکٹرک کرنٹ کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کہیں پہ فریج بھی نہیں چلتا تھا، اے سی بھی نہیں چلتے تھے، لیکن ابھی آپ جا کے دیکھ لیں وہ میں نے تھرو کر دیا ہے الحمدللہ، کوئی 14 کلومیٹر کی لائن میں نے دی ہے۔ بڑا پروجیکٹ ہے میرا، اس کے اوپر میں فخر کرتا ہوں کہ اس درابن چودوان کے لیے اس کو میں نے مکمل کیا ہے، اور ان کا وہ ایشو حل کر دیا ہوا ہے کہ جو کرنٹ کا ایشو بھی ختم ہو گیا ہوا ہے، اور ہر وقت کا جو بجلی کا ٹوٹنے کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا ہوا ہے۔ پھر آ جاتی ہے جو میرے حلقے میں میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ ترقی یافتہ کام ترقیاتی کام نہیں ہوئے تھے، تو بہت زیادہ اس میں گیپ تھا، تو گلیوں کے کام پھر میں نے شروع کیے۔ یہ بھی بڑے ضروری تھے کہ کم از کم میں نے یہ ایک ایجنڈا اپنا رکھا کہ ہر گاؤں میں کم از کم وہ گلی جو بڑی گلی ہوگی وہ میں بناؤں گا جو اسکول کو اور اس کو جو ہے مسجد کو کم از کم کنیکٹ کرے۔ تو مجھے اس کے اوپر بھی فخر ہے الحمدللہ۔ آپ اس میں تفصیل دیکھ سکیں گے کہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی گاؤں رہ گیا ہو، میں نے ہر گاؤں میں کام کیا ہے، گلیاں میں نے بنائی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو تھا اس کے اوپر جو مساجد کے اوپر سولرائزیشن کا جو ایک پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر بھی کافی ساری مساجد، وہ بھی ڈیٹیل آپ دوستوں کو ملے گی اس میں، وہ بھی میں نے اس میں مینشن کر دی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو بھی انفارمیشن ہے نا وہ مسلمہ ہے، یعنی اس کو میں نے جو لکھا ہے اس میں اس کو سٹینڈ کرتا ہوں، کوئی چیز نہ میں زائد لکھی ہے اس میں نے، اور نہ میں نے اس میں لکھی ہے کہ میں نے کم لکھی ہے۔ جو مجھے ملے ہیں فنڈز جو میں نے لگائے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے اس میں تفصیل میں نے لکھ دی ہوئی۔ اور میں نے یہ بھی مینشن کیا ہے اس میں کہ جو اپر لفٹ کینال والا معاملہ تھا، ہماری گورنمنٹ جیسے اب اپریل ہے، پچھلے اپریل میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی تھی، یعنی پچھلے اپریل 2022 میں، یہ مارچ میں ہمارے یہ طے ہو گیا ہوا تھا کہ ڈی خان کے لیے 10 ارب روپے ہم نے اس نہر کے لیے ہم نے مختص کرنے تھے اگلے بجٹ میں جو جون میں آیا، جون 2022 میں جو آیا۔ اس میں خان صاحب کی اپروول بھی تھی، اسد عمر صاحب کی اپروول بھی تھی پلاننگ سے، اور محمود خان صاحب کی بھی اپروول تھی، اور اس کو خاص طور پہ اسٹیئر کیا اس کمیٹی کو پرویز خٹک صاحب نے۔ تو ان سب کی مہربانیوں سے اور یہ جو پروجیکٹ تھا اس کو ہم میٹیریلائز کرنے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ پہلا قدم تھا جس میں ہم نے 10 بلین روپیز ہم نے پچھلے بجٹ میں رکھنے تھے، اس بجٹ میں جو ابھی چل رہا ہے، تو بدنصیبی سے ہماری گورنمنٹ چلی گئی تو وہ ہم سے رہ گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں اور یہ معلومات آپ تک پہنچاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے حلقے کے لوگوں تک بھی یہ پہنچے اور ان کو بھی علم ہو کہ یہ ایک طریقے سے سیاسی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ عمل نامہ ہے، اس میں اپنے پورے ٹینیور کے ہم نے سارے جو کام کیے ہیں ہم نے اس میں مینشن کر دیے ہوئے، تو کسی دوست کو یہ ہو کہ دیکھنا چاہے تو دیکھے، ڈسکس کرنا چاہے ڈسکس بھی کرے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ اگر اوور آل کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں پہ کتنے آپ لوگوں نے فنڈز دیے اپنے حلقے میں، بجلی کی مد میں دیے، فیکٹس اینڈ فگر اگر ان کی بتا دیں موٹے موٹے کہ اوور آل کتنا کام ہوا ہے آپ کے حلقے میں؟ ہاں، میرے حلقے میں دیکھیں بجلی کی مد میں تو میں سمجھتا ہوں امین مجھے اب سپورٹ کرتے جانا، تقریباً 300 ملین ہم نے بجلی کی مد میں دیا ہے، اور باقی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے مد میں تھا، جیسے روڈز اور اس کو سارے کو ملا کے میرا خیال میں 2 بلین پلس کے فگر ہے جو ہم نے کیے ہیں کام۔ ایسے ہیں یہ روڈز ملا کے جو ہیں تقریباً اتنا ہی ہے۔ ہاں، اس کے لیے یہ تھا کہ ایک تو خان صاحب نے جو ٹیلی تھان کیا تھا الحمدللہ اس کے بڑے اچھے رزلٹ آئے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے حلقے میں کلاچی سے لے کے پروا تک، رمک تک، اور سارا یہ ایریا جو تھا اس میں وہ ٹیلی تھان سے جو جمع کی ہوئی رقم تھی
محمود خان صاحب اس وقت سی ایم تھے اور خان صاحب یہاں پہ آئے بھی تھے، اس کا انہوں نے افتتاح بھی کیا تھا. پھر اس میں کافی سارے ہر حلقے میں تقریباً ہر علاقے میں لوگوں کو جو ہے جو پارشل ڈیمیجز تھے اس کی علیحدہ ایک اماؤنٹ تھی، کوئی 1,60,000 کی تھی، پھر 4,25,000 کی جو گھر گرے تھے، جو کمرے گرے تھے اس کی تھی. تو اس طریقے سے میرے خیال میں کافی لوگوں کو ہم نے وہ کر دیا ہے، کمپنسیٹ کر دیا ہوا ہے. اور ابھی کچھ رہتے تھے لیکن یہ پرابلمز جو آگے اس سے اچھا، یہ میکسیمم کر دیا. ایک بات یہاں پہ چل رہی تھی پچھلے دنوں کہ آپ کے حلقے میں کوئی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے، یعنی آپ کے علی امین وغیرہ کے گروپ کی طرف سے ایک بات آ رہی تھی کہ ان کا میاں خیل گروپ سے اتحاد ہو رہا ہے اور آپ کی جگہ پہ وہ ان کی کوشش ہوگی کہ میاں خیل خاندان میں سے کسی کو لایا جائے. دیکھیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال پوچھا ہے، اور اس میں یہ چیمے گوئیں بھی ہیں اور کچھ باتیں ہو بھی رہی ہیں. بٹ میں آج آپ دوستوں کی توسط سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خان صاحب سے بھی بات کی اور ٹاپ لیڈرشپ سے بات کی ہے. مجھے یہ بالکل کلیئر انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف خان صاحب نے کرنا ہے، عمران خان نے کرنا ہے، اور میں اس پارٹی کے ساتھ تھرو ایوری تھک اینڈ تھن ہر اس میں خان صاحب کے ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑا رہا ہوں. تو خان صاحب کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ فیصلہ میرا ہوگا، یہ کسی کا فیصلہ نہیں. پچھلی دفعہ آپ بہار میں میاں خیل فیملی دستبردار ہوئی تھی، اس وقت آپ لوگوں کے ویسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو نہیں تھے کہ نیکسٹ الیکشن میں آپ لوگوں کو؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے اپنی خوشی سے مرضی سے میرے حق میں وہ بیٹھے تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ویسے بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں خاندانی، اور ہم ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں. سیاست اپنی اپنی ہے. میں جب سیاست لڑا ہوں ان کے ساتھ تو ان کے اس وقت اختلاف بھی تھا ظاہر ہے، اور میں نے بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ لڑا، تو اللہ کی ذات کی مہربانی ہوئی میں جیتا. تو وہ اپنی خوشی سے بیٹھے تھے. شیخ صاحب علی امین کی گرفتاری پہ کیا کہیں گے؟ ابھی ان کو سندھ منتقل کر دیا گیا ہے، مختلف ان کو علاقوں میں پھرا رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو عرفان بھائی نے سوال کیا، وہ آپ کے صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہیں جو علی امین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور جو کل پروٹیسٹ ہوا ہے جو آپ کی ڈسٹرکٹ کیبنٹ تھی ان کی جانب سے جو کال دی گئی، تو اس میں شیخ صاحب آپ کی غیر حاضری نظر آئی. سے یہی لگتا ہے کہ گروپ بندیوں کا شکار ہے کہ اس میں تحریک انصاف سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. گروپ بندیوں کی میرے خیال میں یہ جو باتیں ہیں یا افواہیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. ہر پارٹی میں یہ تو ہوتا ہے کہ اپنا اپنا حلقہ اور اپنے حساب سے لوگوں کی ایک پوزیسونیس ہوتی ہے. بٹ اوور آل جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس میں ایک یکسوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی علی امین خان کے اوپر جو یہ مشکل وقت آیا ہے جس میں وہ پارٹی کے لیے وہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو مشکل حالات سے وہ گزر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں خٹک صاحب کو اور اسپیکر صاحب کے ساتھ ہم مل کے آئے یہاں پہ، علی امین خان کے گھر پہ گئے، رات کے 12:30 بجے ہم پہنچے وہاں پہ، 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھے. پھر دوسرے دن ہم جیل میں ان کو ہم نے ملنے کی کوشش کی تو ہم ملنے نہیں دے گیا. پھر اس کے بعد کورٹ میں ہم گئے، کورٹ میں بھی ہم حاضر ہوئے. اور اس وقت بھی میں فیصل امین خان صاحب کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، اور ان سے ہمارا تقریباً ڈیلی میری بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے ہم خوش نہیں ہیں کہ یہ ایک انتقامی کارروائیاں جو سیاست میں کی جا رہی ہیں یہ لا حاصل ہیں، کیونکہ ان سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ پی ٹی آئی کا زور توڑا جا سکتا ہے، نہ عمران خان کے رزالٹ کو کم کیا جا سکتا ہے. اور یہ وجہ اس کی کہ یہ لوگوں میں ایک اور غم و غصے کی ایک لہر اس سے دوڑتی ہے کہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ مطلب پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. خان صاحب کو دیکھیں کہ ان سے سیکیورٹی ہٹا لی گئی، خان صاحب کے اوپر 129 سے زیادہ کیسز فائل کر دیے گئے، اور جو بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ فیئر نہیں ہے. اب یہ انتقامی سیاست اس کو ختم ہونا چاہیے. اب ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. اور آپ کی سوال کو میں بڑھاتے ہوئے یہ آپ سے اجازت چاہتے ہوئے کہ دیکھیں آج ہم جس اسٹیج کے اوپر کھڑے، ہمارا ملک جس اسٹیج کے اوپر کھڑا ہے، ہم اس عمر میں پہنچ کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے شعور ہم نے سنبھالا ہے تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان دو راہے پہ کھڑا ہے، پاکستان چوراہے پہ کھڑا ہے، پاکستان مشکل حالات سے گزر ہے. آخر کیوں؟ اس کی کوئی وجہ ہے، اور اس وجہ کو اب دور ہونا چاہیے. ہم ایز اے نیشن ہم بیٹھیں، ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں کہ بھائی ہمیں بھی ترقی کا حق ہے، ہماری عوام کو، ہمارے بچوں کے بھی اچھے مستقبل کا حق ہے. ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک
آگے چلے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر. بزنس کے حوالے سے ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا, انڈسٹری کو ہمیں انکریج کرنا پڑے گا, باہر کی سرمایہ کاری کو ہمیں انکریج کرنا پڑے گا, ماحول وہ بنانا پڑے گا جس میں سے باہر کا بندہ پیسہ لے کے آئے, پاکستان میں آ کے لگائے. بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے, جو ایک ٹولہ ہے, سب جانتے ہیں اس کو کہ یہ کون لوگ ہیں. یعنی 13 جماعتوں کی یہ گورنمنٹ, اور جس طریقے سے چل رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ, میں تو کم سے کم یہ سنتا آ رہا ہوں اس گورنمنٹ سے, 3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے میں سن چکا ہوں کہ بھائی IMF کی ایک ٹرانک ہمیں مل رہی ہے $1 بلین کی, بس یہ کل ہو رہی ہے تو پرسوں ہو رہی ہے. بدنصیبی ہے, $1 بلین اس ملک کے لیے, اس اکانومی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ 223 ملین کی, آپ 222 ملین کی آپ ایک آبادی والا ملک ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہیں, اور اللہ کے دیے ہوئے سارے خزانے یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کا سب سے بڑا ایگریکلچر سسٹم آپ کے پاس موجود ہے, سب سے بڑا کینال سسٹم آپ کے پاس موجود ہے, دنیا کی سب سے 5ویں بڑی آپ پاپولیشن, دنیا کی سب سے بڑی 5ویں کراپ گندم ہے, کین ہے, چاول ہے, یہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں. ایگریکلچر میں آپ کسی سے کم نہیں ہیں. لیکن کیا ہے, بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اوپر سے انتظام ٹھیک نہیں ہے. اس انتظام کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں ایز اے نیشن ہر بندے کو سوچنا ہوگا. یہ میرا کام نہیں ہے, یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ سب کو سوچنا ہوگا کہ من حیث القوم ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ کوئی کام ہے کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں, ہم جوتے چمکا رہے ہیں لوگوں کے. یہ تو کوئی کام ہی نہیں. $1 بلین تو بیٹھے بیٹھے اگر لیڈرشپ ہے تو آپ عوام سے کہیں, عوام کا آپ کے بڑا اعتماد ہے تو آپ کو یوں کر کے دے دیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر پاکستانی جو باہر پڑے ہوئے, جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, جو بڑے بڑے بلینئرز لوگ پڑے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں لگا رہے پاکستان میں؟ بدنصیبی یہ کہ یہاں پہ ماحول نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ آتے ہیں, چاندے کو دیکھتے ہیں, یہ آگے, آپ آگے, کوئی آگے پیسہ لے کے آ گیا, پہلے تو ایئرپورٹ پہ لوٹ لے گیا, پھر اس کے بعد اس نے زمین لی تو دوسرے دن اس کے اوپر وہاں سے یہاں سے گیا, کیا کہ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں آپ کو ختم کرنا پڑیں گی. آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. اس ماحول کے بعد پیسہ باہر سے آئے گا. جب پیسہ باہر سے آئے گا پھر ہی یہ ملک آگے جا سکتا ہے. یہ ملک کسی اور طریقے سے نہیں آگے جا سکتا کہ اس کو کوئی آگے پر لگا دے گا پھر یہ اڑنا شروع کر دے گا. ہمیں خود کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں ماحول بنانا ہوگا, ہمیں انڈسٹری کو فلرش کرنا ہوگا, ہمیں بزنس کو موقع دینا ہوگا, بزنس مین کو عزت دینی ہوگی, انویسٹر جو باہر سے آ رہا ہے اس کو تحفظ دینا ہوگا, جب جا کے یہ ملک آگے جا سکتا ہے. ورنہ ہم اس طریقے سے پھنسے رہیں گے. الیکشن کی بات ہو رہی تھی کہ 90 دن بھی کراس کر گئے تھے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بدنصیبی ہے کہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے, جب اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد 90 دن کے اندر, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہ میں وکیل ہوں نہ میں جج ہوں, لیکن ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے پبلک جو خدمتگار ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اب اس کے اوپر اگر آپ کوئی قدغن لگائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں آنا, اس کا نقصان ہی ہونا. سر, ڈو میں سے CRBC کینال جو حالیہ سیلاب سے متاثر ہوئی تھی, آپ کی گورنمنٹ, KP گورنمنٹ مطلب اس ٹائم تھی, تو ابھی تک آپ کے حلقے میں CRBC کینال پہ کام بھی نہیں شروع ہو سکا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈی خان جو ہے 30% پورے صوبے کا پروڈیوس کرتا ہے, مطلب جتنی بھی اجناس ہوتے ہیں. اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی اقدامات وغیرہ یا کچھ اس حوالے سے کیا نہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اور یہ ہماری جو دامان کا علاقہ ہے, جو نہر کے نیچے کا علاقہ ہے, کیونکہ نہر ہی سب, یہ آپ کی شوگر انڈسٹری جو یہاں پہ وہ بھی اسی نہر کی وجہ سے, اور باقی آپ کے ساری ایگریکلچر ظاہر ہے اس نہر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. جو پچھلے سیلاب آئے تھے آپ سے 8-10 مہینے پہلے, تو اس میں کافی اس میں شگاف پڑ گئے تھے اور بڑی تباہی ہو گئی تھی, اور نہر کا کافی حصہ جو ہے وہ بہہ گیا تھا. تو اس میں جب تک ہماری گورنمنٹ تھی تو ہماری گورنمنٹ نے کوئی 30 کروڑ روپے ایک دیے تھے, جو اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے. اس وقت ہم نے اس کو یہاں سے لے کے تو یہ جو جمعہ ہیڈ ہے اس تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا. تو پھر اس کے بعد ہماری گورنمنٹ اب نہ پروونشل ہے نہ فیڈرل لیول پہ ہے. تو اس وقت پروونشل میں جو ہے نگران حکومت ہے, اور وہ جو حکومت ہے آپ کو پتہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو فیڈرل لیول پہ ہے اس کے بھی. تو اب جو گورنمنٹ میں ہے, میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کو کرنا چاہیے کام, کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری عوام کا, ڈی خان کے عوام کا مسئلہ ہے کہ عوام ڈی خان کا روزگار اسی سے ہے. اب لوگوں کے جو گنے کی کھیتیں تھیں وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہوئی ہیں, تو کتنا بڑا لاس ہوا ہے. پھر اس کے بعد پینے کا پانی بھی بہت سارے علاقے میں, میرے حلقے میں نہر سے لوگ حاصل کرتے تھے, پینے کے پانی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہیں. اب میں نے دمان کی طرف تو ٹیوب ویل لگا دیا, لیکن نہر کے علاقے میں نے نہیں لگایا تھا کیونکہ پانی تھا. اب وہ لوگ مشکل میں, اس میں اسٹرینز میں ہے. تو اس مسئلے کو اب کی جو گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ, اس کو حل کرنا چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے. اچھا شیخ صاحب, جس طرح خان صاحب نے 2 اسمبلیاں تحلیل بھی کی, اس سے پہلے آپ لوگوں کی جو اسپیکر قومی اسمبلی میں تھی
اب دوبارہ یہی بات آ رہی ہے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو فیصلے کیے گئے وہ درست ہے پارٹی لیول پر یا نہیں؟ دیکھیے سیاست میں ایسا ہوتا ہے، ایک ٹائم آپ سوچ رہے ہوتے کہ یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے، کل کو اس کے بعد اس کا کوئی ادروائز اس کا رزلٹ آ جاتا ہے تو آپ پھر اس کو یہ نہیں کہ بیٹھ کے روتے رہیں کہ یہ فیصلہ میرا غلط ہو گیا. دیکھیں ہم نے اس میں اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانونی کارروائی کی گئی تھی 100% صحیح کی گئی تھی، کہ باقاعدہ اسمبلی سے وہ ڈیزالو ہوئی تھی، اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی نیشنل اسمبلی، اور ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے آگے بھیج دیا تھا یہ کیس، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ نے بھی اس کو ڈیزالو کر دیا تھا. تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی ہم ہمیشہ قدر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اب بھی قدر کرتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر ہمارے چیئرمین صاحب بھی بار بار حاضر بھی ہو رہے ہیں جو عدالتوں میں ان کو جب بھی کال کیا جاتا ہے. تو ہم کورٹس کی قدر کرتے ہیں، تو ہم نے اس کی رسپیکٹ کی، اس فیصلے کی ہم نے قدر کی، اور اس فیصلے کے ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں جو اس ڈیزولوشن کے بعد ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے تھا. اگر نہیں ہے تو اب بھی الیکشن میں صرف الیکشن ہی حل ہے. اس ملک کی اس تکالیف کا حل الیکشن ہی ہے. جب تک جو منتخب نمائندے نہیں آئیں گے، جو ایسی گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں ان کو سپورٹ نہیں ہے، پبلک سپورٹ نہیں ہے، یہاں کی بھی سپورٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل سپورٹ بھی نہیں ہے. تو انٹرنیشنل بھی تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا کہ جب آپ کو گھر سے ہی سپورٹ نہیں ہے تو آگے کون آپ کو سپورٹ کرے گا. تو یہ اس کا حل، واحد حل اس کا جو ہے وہ الیکشن. مولانا صاحب پی ڈی ایم نے میان جو مولانا صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں حمایت نہیں کرتا، اور کل بلاول صاحب بھی آئے ہیں ان کو منانے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو خاطر خواہ جواب نہیں ملا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے؟ پہلے تو آپ ان کے اپنی اتحاد کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں کہ بلاول آئے اور بلاول صاحب کی بات انہوں نے نہیں مانی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مولانا صاحب کی جو جماعت ہے وہ چھوٹی سی جماعت ہے. مولانا صاحب خود بھی اس وقت منتخب نمائندہ نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ منتخب جو جماعتیں ہیں وہ بیٹھیں، اور ہم اس وقت مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. ہم نے تو جیسے اب سراج الحق صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی سنسیئر کوشش